حضرات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ عاصی یعنی گناہگار، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن
تعین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مد ہے محبوب یزدہ، کہاں تم کہاں مد ہے محبوب یزدہ، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کہاں میں کہاں یہ شاہ عالم کا روضہ، کہاں میں کہاں یہ در شاہ عالم، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بھی تو مدینہ ہے، مدینے کی گلیوں سے کم نہیں ہے۔ مدینے کی ہوائیں یہاں ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہے، مدینے کا چراغ آتا جاتا رہتا ہے، مدینے کی خوشبو آتی جاتی رہتی ہے، مدنی تاجدار کی مشکبار معجزے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب کسی کی آنکھ دیکھتی ہے، کسی کی نہیں بھی دیکھتی، کسی کے ناک سونگھ سکتے، کسی کی نہیں سونگھ سکتے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کوئی پہچان سکتا ہے، کوئی محسوس کرنے والے کرتے، نہیں کرنے والے نہیں بھی کرتے، مگر فیض سے خالی وہ بھی نہیں رہتے ہیں۔ محسوس نہ کر کے بھی کوئی خالی نہیں رہتا، سمجھ گیا؟ اور کرنے والے کے نصیب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو کہتے ہیں بچپن کے زمانے میں ملتان کی پاکستان کے رہنے والے بڑے بزرگ گزرے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں بچپن کے دور میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک گھوڑے سوار تشریف لائے اور بڑا حسین و جمیل، بڑا بازو بھی بہادر اور خوبصورت، مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہنے لگے مجھے علی مولا مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا، آپ کہتے ہیں سرکار موجود ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے۔ جا کر کے جب میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، مصافحہ ہوا، حضور نے مجھے بیعت فرمایا، ہاتھوں ہاتھ بیعت فرمایا۔ بیعت کرنے کے بعد کرم نوازی ہوئی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پہ نظر کرم کی، تو مجھ میں صداقت آ گئی۔
عشق آیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کہاں انہیں بھی اسی لیے بلایا تاکہ تمہیں نوازا جائے۔ عمر فاروق نے کرم کیا تو مجھ میں عدل آ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کرم کیا، نظر کرم کی تو مجھ میں حیا سخا آ گئی۔ مولا علی شیر خدا نے مجھ پہ کرم کیا تو مجھ میں علم اور بہادری آ گئی۔ پھر حسنین قریبین کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے کرم کیا۔ پھر سیدہ خاتون جنت کے پاس بھیجا گیا، ان کی دعاؤں سے مجھ میں طہارت آ گئی۔ اور پھر مجھے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیا گیا۔ نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں، کہتے سب یہ بچپن میں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور یوں کرم ہوا اور غوث اعظم کے حوالے کر دیا گیا۔ 4 یار، 2 شہزادے، سیدہ کائنات کا کرم۔ بھائی سب کا کرم ہوتا ہے تب بھی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کے مقبول بنتا۔ اور آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر کے ایک تاجر تھے، ان کی عقیدت تھی غوث اعظم سے اور یہ نیت تھی کہ میں ان سے بیعت کروں گا، مرید بن جاؤں گا، لیکن نہ آ سکے۔ انہوں نے ایک دن کوشش کر کے سفر طے کیا اور بغداد آئے۔ جب بغداد آئے تو پتہ چلا کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہاں مجھے بیعت ہونا تھا، مرید ہونا تھا، اور چلیے ٹھیک ہے، مزار پہ حاضری دی۔ جیسے ہی وہ مزار کے پاس گئے تو سرکار غوثیت مآب غوث الثقلین قطب القونین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار سے باہر تشریف لائے، ہاتھ پکڑا، بیعت فرمایا، کرم فرمایا۔ پیارے یہ اللہ والے ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا۔ جب سلام عرض کیا تو اندر سے جواب آیا، کہا سرکار دست بوسی کرنا ہے۔ تو سلطان الہند نے اپنا دست کرم باہر نکالا، مخدوم جہانیہ نے وہ ساتھ دے دیا۔ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، اللہ اللہ۔ تو یہ قسمت والی لوگ ہیں، قسمت والی یہ جگہ ہے، آستانوں کے معاملات ہے۔ کب کہاں کون سا ولی، کیسی ہستی کس روپ میں، کس ڈھنگ میں، کس رنگ میں آ جائے نہیں جانتا۔ خضر بائے حضرت سلطان سید سالاری مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہر آدھے گھنٹے میں خواجہ خضر آ رہے ہیں، اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور ایسے ولی اور ایسے برگزیدہ اللہ کے دوست کئی مزارات پر، کئی موقعوں پہ، کہیں جو ہے مناسبت سے آتے جاتے رہتے ہیں، مگر پیارے ان کا انداز الگ ہے، کبھی ظاہری طور پہ، کبھی باطینی طور پہ، کبھی کس انداز سے، کبھی بالکل فوراً، کبھی، اور میں آپ کو بتاؤں، کبھی وہ بچے کی شکل میں، کبھی بوڑھے کی شکل میں، کبھی مجبوری کی شکل میں، کبھی بادشاہ کی شکل میں، الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ مدینے کی مہک ہے، مدینے کی گلیاں ہے۔ حضرات بابا فرید اپنے انداز میں کہتے ہیں، کوئی بن گیا رونق پتھیاں دی، تھوڑا پنجابی الفاظ ہے، کوئی بن گیا رونق کے پتھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل گیا۔ کوئی بن گیا رونق پتھیاں دی، دنیا کی رونق کا بازار بادشاہ بن گیا، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیاں، کوئی پلیا ناز تے نخریاں بیچ، ناز و نخرے سے پالا گیا کوئی، اور کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی گرم ریت پر اور کسی کے ناز و نخرے۔ کوئی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی بھول گیا اپنے مقصد کو، یہاں پہ آنے کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا۔ کوئی کہتے ہیں، کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی اپنے مقصد کو یہاں حل کر کے چل دیا، اور کوئی بھول ہی گیا کہ مقصد کیا تھا، کیوں آئے، کیوں گئے، کیا ہے۔ کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے۔ یہاں پہ اے فرید ہر کوئی مسافر ہی ہے،
اتھے ہر کوئی فرید مسافر اے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، جانا سب کو ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ تھوڑا پنجابی الفاظ کے ساتھ آپ کے اشعار تھے۔ حضرات یہ زندگی مختصر ہے، مسافر ہے، یہ شب برات آ رہی ہے، موت حیات یہ وہ ساری۔ حضرات اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے، وہ آنکھ والے ہی تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں روشن کر دی ہو، قلب کی آنکھیں روشن کر دی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے۔ بزرگوں کو، ان اللہ والوں کو ہر دور میں پریشان کرنے والے بھی آتے رہے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بزرگ تھے، بڑے مجذوب تھے۔ بہلول دانا، دانا ان کو کہا گیا، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی آتا، کہتے بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا۔ ایک مرتبہ آ کر کے کہنے لگے کہ بادشاہ نے ایک ایسا آرڈر دیا ہے، حکومت نے ایسا آرڈر دیا ہے کہ جتنے پاگل ہیں اس کو جمع کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاگل تو بہت ہیں، سبھی پاگل ہیں، لوگ مجھے پاگل سمجھتے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کون پاگل ہے۔ دیکھیے، تم اگر یہ کہتے ہو کہ کسی عقل مند کو بلایا گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہلول دانا کہتے ہیں، انگلیوں پہ حساب ہے کہ یہ عقل مند ہے، مگر آپ کہتے ہو عقل مند نہیں ہے، تو وہ تو ہزاروں ہے۔ اسی طرح کسی نے آ کے کہا بادشاہ نے آپ کو گدھوں کا حاکم بنایا ہے، جتنے گدھے ہیں انسانی روپ میں یا کسی بھی، تو آپ نے اس سے فرمایا تو بھی بیٹھ جا، تو بھی یہیں سے جانا ہوگا، یعنی تو بھی تو گدھا ہی ہے۔ فرمایا جو آخرت کا تصور ہٹا دے، اللہ پہ یقین نہ رکھے، اپنے آنے کا مقصد بھول جائے، جانے کا قبرستان بھول جائے، قبر کو بھول جائے، وہ گدھا نہیں تو اور کیا ہے، وہ بے وقوف نہیں تو کیا ہے، وہ پاگل نہیں تو کیا ہے، وہ جاہل نہیں تو کیا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اسے پہلے مقام پر رکھتا ہے، اور اس کو رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کیا کرتا ہے، توبہ کیا کرتا ہے۔ توبہ اللہ کو بڑی پیاری ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے۔ جب بھی انسان دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات اسی ضمن میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور کیا ہو گئے، کیا تھے کیا ہو گئے، کیسے تھے کیسے ہو گئے، کیسے ہوئے؟ حضرات ڈاکو تھے، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، قافلوں کو لوٹنا، یہ ان کا مشغلہ تھا، رات و دن ان کی یہ ایک کوشش تھی، یہی ان کا جو ہے سیوا تھا، پیشہ تھا، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے آپ۔ حضرات ایک مرتبہ ایک قافلے میں ایک حافظ قرآن کی عظمت کرنے والا، قرآن کی عزت کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو سکھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا اس قافلے میں تھا۔ معلوم تھا کہ یہاں فضیل نام کا بڑا ڈاکو ہے۔ انہوں نے تیر پر آیتیں لکھی اور آیتوں کو اس کی طرف پھینکا کہ وہاں سے قافلہ گزرا، ٹھہرے اور دور سے ہی تیر مارا، اس میں کلام الہی کی آیتوں کو لکھا، 3 آیتیں لکھی، اور جیسے ہی وہ تیر وہاں پہنچا اور فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں اس کے پاس پہنچایا گیا کہ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ جب انہوں نے پڑھا، وہ قرآن پڑھنا وہ بھی جانتے تھے، وہ ماحول پھر بھی اتنا اچھا تھا کہ ڈاکو ہو تب بھی قرآن پڑھنا آتا تھا، قرآن کو سمجھنا آتا تھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے اس وقت، پہلے ابھی ڈاکو تھے کچھ بھی تھے، مگر نماز اور قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ قرآن آتا ہے نہ نماز آتی ہے، آئے تو پڑھ لیا، پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ حضرات یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، کبائر گناہ، بڑے بڑے گناہ، یہ گناہ معمولی نہیں۔ نماز کو چھوڑنا، جمعہ کو چھوڑنا، جماعت کو چھوڑنا، نماز قضا کر دینا، وقت گزار کر پڑھنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے نماز چھوڑ دی بعد میں قضا کر لیں گے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،
کبائر گناہ، کبیرہ گناہ دیکھو دو قسم ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور ایک کبیرہ گناہ جس میں شراب پینا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے نا، سود، پیاز، اسی طرح نماز کا ترک کرنا، روزے کا ترک کرنا، چھوڑ دینا، قضا کرنا، یہ بھی گناہ کبائر ہے، کبائر میں شمار ہے۔ اور یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں ماحول کیا ہوتا ہے، گھر کا ماحول، دنیا کا ماحول، ہر چیز کا ماحول، سکون چلا جاتا ہے، اطمینان چلا جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ کبیرہ سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچنے کی فل کوشش کرو، پوری کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں کبیرہ سے بچائیں، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، شراب سے، کسی کا دل دکھانے سے، نماز ترک کرنے سے، جمعہ ترک کرنے سے، جماعت چھوڑنے سے ہم بچیں، روزہ چھوڑنے سے ہم بچیں، اسے ادا کر لیں وقت پہ، تاکہ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں۔ بہت سارے کبیرہ گناہ، سود، بیاس، حضرات جانتے ہو یہ کتنا زبردست گناہ، فرمایا انسان اس میں تباہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں سود بیاز لے کر کے میں جب آئیں گا لوٹا دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ تیری سوچ ہے، مگر رب کا وعدہ ہے جو بیاز کرتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث ہے، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سود لے گا، بیاز دے گا، لے گا، اللہ کی اس سے اعلان جنگ ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آج ماحول کیا ہے، عام ویپاری لوگ بھی جو ہے، کسی نے ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ دے دیے، کہا تیرے اندر میرا حصہ ہے منافع کا۔ اب اس میں حکم یہ ہے کہ اگر منافع کا حصہ تم نے طے کیا ہے، چاہے 50-50 کیا ہے، 40% کیا ہے، 70% کیا ہے، جو بھی طے کیا ہے، تو ساتھ میں نقصان بھی طے کیا جائے گا، سمجھ گیا، نقصان بھی طے گا، ورنہ وہ سود ہو جائے گا۔ کئی چیزیں ہیں، یہ بیاج کی باتیں، سود کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگے، لیکن یہ قرآن میں اس کا بیان ہے، حدیث میں اس کا بیان ہے، ہم مسلمان ہیں، اسے ہمیں خود ہی پڑھنا چاہیے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم خود اسے پڑھیں، عمل کریں، سوچیں، زکوٰۃ دو، راہ اللہ میں دو، اللہ برکت دے گا۔ سود میں برکت نہیں، صدقے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سود تباہ کر دیتا ہے، اللہ کی اعلان جنگ ہے، اس سے اعلان جنگ ہے اللہ، اس لیے اللہ سے کاروبار کرو، صدقے کے ذریعے، مدد کے ذریعے۔ جو اللہ سے کاروبار کرتا ہے، تم 1 روپیہ دو گے، اللہ 10 20 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ مولا علی کو دیکھ لو واقعات، کئیوں بزرگوں کے دیکھ لو، جب ان کے پاس نہیں تھا، جو کچھ تھا، کہا اس کو دیتا ہو یا اللہ میں تجھ سے ویپار کر رہا ہوں، وہ دے کر آ گئے، اللہ نے 10 چیزیں اس کے بدلے میں 70 گنا عطا فرمایا، 10 گنا عطا فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ دیکھ لو، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے تاریخ میں، یہ تو قرآن میں اس کا بیان ہے، حدیث میں اس کا بیان ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے میرے دوستو، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ جانتے ہو وہ قومیں کیوں برباد ہوئیں؟ جس جمعہ میں، پہلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، ایران کے اندر حضرت شرف الدین نے بچانے کی بہت کوشش کی، کہا وہ 2 ہی وجہ سے برباد ہوئے تھے، ایک سود کی وجہ سے، اس میں ایک سود کی وجہ سے وہ برباد ہوئے تھے۔ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں بربادی ہوتی ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں سے، نمازوں کو چھوڑنا، نمازوں کو ترک کرنا، بیٹھے رہنا، جماعت کو ضائع کر دینا، نماز کا وقت گزار دینا، جمعہ چھوڑ دینا، کبائر گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانا، پڑوسیوں کے حقوق کو مارنا، اسی طرح بچوں کی حق تلفی کرنا، جو بچے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اسے ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگانا، جو انسان ہے نہیں پھر بھی سنی سنائی باتوں پہ یہ انسان تو ایسا ہے، تہمت لگانا، اب وہ ہو کہ نہ ہو یہ الگ بات ہے، اگر نہ ہو تو تہمت ہے، اور اگر ہے تو غیبت ہے، دونوں ہی گناہ کبیرہ۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو راہ راست پر لاؤ عزیزو، اسی میں تمہاری کامیابی۔ ہم مقصد کیا ہے دنیا میں؟ زندگی بہت مختصر ہے، کوئی ہماری 700 800 1700 2000 5000 سال کی عمر نہیں ہے۔ وہ اور دور تھا کہ 1000 1200 سال کی عمر ہوتی تھی، 700 500 سال کی عمر ہوتی تھی پرانے زمانے میں، گزشتہ انبیاء کی امتوں میں لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، ہزاروں سال، کئی صدیاں گزر جاتی تھی۔ ہماری زندگی تو بہت مختصر ہے، پھر بھی وہ ان کو بہت مختصر سمجھتے تھے کہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، آج نہیں تو کل تو جانا ہی ہے۔
حضرات قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، گناہ کبیرہ سے بچو، نماز کی پابندی کیا کرو، روزے کی پابندی کیا کرو، اخلاق حسنہ کو اپناؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے مگر قرآن جانتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک قافلہ نکلا تو اس قافلے میں ایک نیک بخت آدمی تھا، اس نے اپنی اشرفیوں کی تھیلی کہا کہ اب میں کیا کروں، اس میں میری دولت ہے، درہم و دینار ہے، یہاں تو چوری ہو جائے گی، ڈاکہ زنی ہو جائے گی۔ کہا چلو کوئی نیک بندے کو دے آؤں، لہٰذا قریب میں چھوٹی مسجد بنی ہوئی تھی، وہ وہاں پر گیا، دیکھا تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کہا یہ بندہ نیک لگ رہا ہے، اسی کو سونپ دیتا ہوں، یہاں سے گزرتے وقت وہ یہاں سے لے کے چلا جاؤں گا۔ جب اس نے سلام پھیری تو اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا یہ رکھیے، میں تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے لے جاتا ہوں آپ کے پاس سے، آپ کہاں ملے گا؟ کہا تو یہاں ملوں گا، کہاں فلاں پہاڑی پہ۔ کہا ٹھیک ہے، یہ امانت ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو کچھ بھی تھے مگر امانت میں خیانت نہیں، رکھ لی۔ یہ قافلے میں واپس شریک ہوئے، قافلہ وہاں سے گزرا، ڈاکہ زینی ہوئی، سارے لوگوں کا مال لوٹا گیا۔ اب جب یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھا، لوٹا ہوا قافلہ، تو یہ بندہ واپس پہنچا اپنی وہ تھیلی لینے۔ مسجد میں تو نہیں تھے، کہاں پہاڑی کا ایڈریس بتایا تھا وہاں پہنچے تو وہی بیٹھے ہیں، فضیل بن عیاض ہی بیٹھے ہیں، وہی ڈاکو بیٹھے جو وہاں نماز میں اشرفیوں کی تھیلی دی تھی۔ کہاں وہ تو الٹے قدم واپس جانے لگا، کہاں تو میں تو ہاتھوں ہاتھ ڈاکو کو تھیلی دے کر کے آ گیا۔ ان کی نظر پڑی، کہا او ادھر آؤ، کیا ہوا؟ کہا وہ اشرف ہاں تو لے جا، مسجد میں لیا تھا یار، ایمانداری سے لیا تھا، لے جا، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہو، ڈاکہ زینی کرتے ہیں پر امانت میں خیانت، تم مجھ پہ بھروسہ رکھ کے نمازی سمجھ کے امانت دی تھی، یہ لے جا۔ کہا تم کیسے؟ کہا یہی تو ہے، تھوڑا بہت تو خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ولایت دیتا ہے۔ ابھی تو ہم سب کچھ کر کے اس کا بھی امانت بھی کھا لے، اس کا بھی کھا لے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، اس میں کچھ نہیں ہونے والا پیارے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اب فضیل بن عیاض اتنے اچھے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، امانت بھی ادا کرتے اور تلاوت بھی جانتے تھے، تبھی تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھی انہوں نے اور سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے کہا رکو، اس قافلے کو لوٹا نہیں جائے گا، قرآن کی آیت آ گئی ہے، سامنے والے کوئی حافظ قرآن ہے، عامل قرآن ہے، لہٰذا یہ بھیجا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں لوٹیں گے بلکہ اس قافلے کے پاس جائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ان کو کہیں گے، اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، اب یہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ گئے تو وہ لوگ تو ڈر گئے کہ یہ فضیل آ رہا ہے، اس کا قافلہ، اس کے ڈاکو، اس کے ساتھی آ رہے ہیں، لوٹ مار ہوگی، لیکن جانے کے بعد کہاں تمہاری جان حفاظت میں ہے، تمہارا مال حفاظت میں ہے، کسی کو نہیں لوٹا جائے گا۔ کس نے آیتیں پڑھ کر بھیجی تھی ہماری طرف، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہماری اصلاح کی تم نے، اور سنو آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، کسی کا قافلہ نہیں لوٹا جائے گا، کسی مسافر کو پریشان نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہو سکے تو اس کی ہم مدد کریں گے۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کی توفیق ملی، سچی توبہ کی۔ وہاں کے عالم ربانی کے پاس پہنچے، کہا میں نے توبہ کی، اب بتائیے توبہ کا کیا کیا طریقہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم نے توبہ کی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کریم ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ جس کا مال تیرے پاس ہے ہو سکے تو اسے واپس لوٹا دے۔ کہا ٹھیک ہے، میں لوٹانے نکلتا ہوں، نہیں بھی ہے تو معافی مانگ لینا جس طریقے سے، تاکہ بندہ معاف کر دے۔ کہا ٹھیک ہے، نکل گئے، اور ساتھی جتنے تھے سب نے بھی توبہ کر لی، سب بھی نکل گئے، گناہ چھوڑ دیا، لوٹ مار چھوڑ دی۔ اب توبہ کرنے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کی، اب ہر بندے کے پاس جا رہے ہیں، بھائی مجھے معاف کر دینا، اور اگر کچھ لیا دیا ہو، لوٹا ہو، چاہتا ہو تو میں اس کے بدلے خدمت کر لوں، کچھ دے دوں، یا تو معاف کر دے، تیری مرضی کی بات ہے، مگر میں نے توبہ کر لی ہے۔ ہر آدمی کہ کوئی معاف بھی کر دیتا، کوئی خدمت بھی کرواتا، کوئی کہتا اچھا یہ لا دو، یہ کر دو، چلو میں معاف کر دیتا ہوں، کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ کہا فضیل ہو۔ فضیل کا نام سنتے ہی وہ تو ایسے ہی گھبرا گئے، کہیں ڈاکو تو گھر تک پہنچ گیا۔ کہا دروازہ کھولو، وہ فضیل نہیں ہوں، اب الگ کوئی فضیل ہو، پہلے والا فضیل الگ ہے، ابھی والا یہ فضیل الگ ہے۔ دروازہ کھولا، کہا میں نے توبہ کر لی ہے، میں مال لینے نہیں مال دینے آیا ہوں۔
کبھی تمہارا قافلہ نکلا ہو لوٹا ہو تو بولو، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دو، کہو تو میں خدمت کر دوں، کہیں تو میں واپس لوٹانے کی کوشش کروں، یہ وہ ساری باتیں کی۔ وہ لوگ بھی جانکار تھے علم کے عمل کے، انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ایک کام کر دو، باقی کچھ بھی نہیں، معاف کر دیا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا وہ ڈھیلا پڑا ہے، اس کے اندر مٹی ہے، تھیلا کے اندر کسی کے اندر پڑا تھا، کہا اس کو وہاں سے اٹھا دو، ادھر رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اتنا ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں، کہا کوئی بات نہیں، میں تو تیار ہوں، توبہ کی ہوں میں نے۔ اٹھا کر کے جیسے ہی رکھا، اللہ اکبر، گھر والوں نے اسے کھول کے دیکھا، وہاں کے مالک نے جس نے یہ کہا تھا وہ مٹی سونا بن چکی تھی۔ وہ آئے اور کہا ہاتھ لاؤ فضیل، ہاتھ لائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہر گناہ، واقعی تم نے سچی توبہ کی ہے، تم اللہ کے ولی بن گئے ہو۔ کہا کیسے؟ توبۃ نصوحا، کیسے؟ کہا توریت میں لکھا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، توریت میں ہے، خدا کا قانون ہے، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔ یہ ہو گئی یہ کرامت ہم نے دیکھ لی ہے، لہٰذا تم سچی انسان ہو۔ اور بعد میں اللہ نے اتنا بڑا بلند مقام عطا فرمایا فضیل بن عیاض کو، بہت اونچی ولایت کی بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے۔ اس لیے عزیزان محترم، جو دل سے خلوص سے توبہ کی طرف پلٹتا ہے، گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی آسان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، کیا حساب لیا جائے گا، کیا حساب دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ اس کے لیے دنیا میں راستے نکالتا ہے اور حساب آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں وہاں سے رزق دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کب؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف خشیت رہتی ہے، تو اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں راستے خود بخود نکالتا۔ اسی لیے عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اتنی بڑی رات آ رہی ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے، اور پھر ایک اور بڑا مہینہ تشریف لانے والا، اس سے پہلے ہم گناہ کبیرہ سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، نیک بن جائے، ایک بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، تاکہ اس بڑی رات میں اللہ ہماری آپ کی مغفرت فرما دے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت